صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ایوب نے جولائی 1961 میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ اس دورے میں ہمارے صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزارتوں سے تجاویز طلب کی گئیں اور ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی ہوئی۔ اس میٹنگ کی کارروائی دیکھ کر میں دم بخود رہ گیا۔ تجاویز کا مجموعی تاثر یہ تھا کہ صدر ایوب اپنے دونوں ہاتھوں میں کشکول گدائی اٹھائے امریکہ جائیں اور منت، سماجت، خوشامد اور چاپلوسی کی باتیں کر کے امریکیوں کی خود پسندی کو تقویت دیں اور اپنی جھولی میں امریکی امداد کی رقم بھر کر لائیں اور فتح و نصرت کے شادیانے بجاتے گھر واپس آ جائیں۔ ڈالروں کی ریل پیل بڑھنے کی توقع اور امکان پر صدر ایوب کے منہ میں بھی پانی بھر آیا۔ وہ غلامانہ ذہنیت کی ان تجاویز پر نہایت خوش دلی سے اسبات میں سر ہلاتے رہے۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکرٹری ایس کے دہلوی اور سیکرٹری اطلاعات نذیر احمد میرے کمرے میں آئے۔ وہ دونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے۔ ان کا وسیع تجربہ، قابلیت اور جذبہ حب الوطنی اس قدر جوش میں آیا ہوا تھا کہ ان کا اصرار تھا کہ اگر صدر ایوب اس طرح کاسہ گدائی ہاتھ میں لے کر امریکہ گئے تو وہ اپنے اپنے عہدوں سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھے رہے اور ہم نے صدر کے دورہ امریکہ کے لیے ایک نیا بریف تفصیل سے تیار کر لیا۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ صدر کو ایک آزاد مملکت کے باوقار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کو حسن تدبر اور بے باکی سے امریکی عوام، حکومت اور کانگریس کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جہاں تک امریکی امداد کا تعلق ہے، وہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد کے پیمانے سے ناپ کر دی جاتی ہے۔ امریکہ کے اس دورے کا بنیادی مقصد یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعے وطن عزیز کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو اور بین الاقوامی سطح پر ہماری عزت نفس بڑھے۔ چونکہ اس زمانے میں صدر کے سیکرٹری کے طور پر متعین تھا، اس لیے میری ڈیوٹی لگی کہ یہ نوٹ میں خود جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں۔ اس پر دستخط ہم تینوں نے کیے تھے۔ صبح سویرے دفتر پہنچ کر میں نے یہ نوٹ صدر کے پاس بھیج دیا۔ کچھ وقت کے بعد میرے انٹرکام کا بلب ٹمٹمایا، جس کا مطلب تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ غضبناک لہجے میں گرج برس رہے تھے۔ ان کے الفاظ یہ تھے: میں نے یہ لغو بات پڑھ لی ہے۔ تم اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکئی اور آئس کریم کھانے جا رہا ہوں۔ نہیں جناب، نہیں، میں ملک کے لیے کوئی بہتری کی کوشش میں ہوں۔ آخر تم لوگوں کو یہ جسارت ہی کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کو رد کرنے کا سوچو؟ نہیں جناب، اس طرح کام نہیں چل سکتا۔ اتنا کہہ کر صدر ایوب نے دھماکے کے ساتھ اپنا ریسیور ٹیلی فون پر دے مارا اور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ملا۔ میں نے فوراً فون کر کے دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کو اس صورتحال کی خبر دی۔ دہلوی صاحب تو کسی قدر پریشان ہوئے، لیکن نذیر احمد صاحب کو اس صورتحال کی خبر دی تو انہوں نے زور کا قہقہ لگایا اور کہا: تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو، اب بھگتو، لیکن خبردار ڈرنا مت، بس ڈٹے رہو۔ اس روز دن کے 1:30 بجے کے قریب صدر صاحب اپنے دفتر سے اٹھے۔ ان کا معمول تھا کہ برآمدے سے گزرتے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لمحہ دو لمحہ رک کر سلام دعا کر لیا کرتے تھے، اور اگر ان کے ذہن میں یا میرے پاس کوئی ضروری کام ہوتا تو وہ اس کے متعلق چند باتیں بھی کر لیتے تھے۔ لیکن آج وہ اس قدر تاؤ میں تھے کہ میری کھڑکی کی جانب آنکھ تک نہ اٹھائی اور ناک کی سیدھ میں گئے۔ دوسری صبح اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہی رویہ روا رکھا اور دوپہر کے وقت بھی ایسا ہی کیا۔ ان 2 دنوں کے دوران انہوں نے میرے ساتھ نہ کوئی بات کی اور نہ ہی ٹیلی فون کیا۔
ان کے اس برتاؤ نے میرے دل میں کسی قدر آزردگی پیدا کی۔ قومی سطح کے کسی اہم سرکاری معاملے پر اپنی آزادانہ رائے کا اظہار کرنا ہمارا فرض تھا۔ اسے مان لینا یا رد کر دینا صدر مملکت کا اپنا اختیار تھا۔ اگر ہمارے فرض کی ادائیگی ان کو اس قدر گراں گزری تھی تو وہ ہم تینوں کو ہمارے عہدوں سے تبدیل کر سکتے تھے یا بجک کلمِ جنبش ہمیں ریٹائر یا موقوف بھی کر سکتے تھے، لیکن بگڑے ہوئے بچے یا بد مزاج ساس کی طرح اٹوانٹی کھٹوانٹی لے کر روٹھ بیٹھنا ان کے شایان شان نہ تھا۔ ان کے اس طرز عمل کے جواب میں تیسرے دن میں نے بھی ایک ایسی ہی طفلانہ حرکت کی۔ میں نے برآمدے کی طرف کھلنے والی کھڑکی اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ غالباً میری اس حرکت پر ان کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی اور چوتھی صبح وہ اپنے دفتر میں جانے کی بجائے میرے کمرے میں آ گئے۔ اندر آ کر انہوں نے نیم سنجیدگی سے کہا، تازہ ہوا صحت کے لیے مفید ہے، کمرے کی کھڑکی کھول کر بیٹھنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور کسی ہچکچاہٹ کے بغیر مجھے بتایا کہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے متعلق اب وہ ہمارے ہم خیال ہو گئے ہیں۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے انہوں نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیا جو انہیں امریکہ میں جا کر اٹھانے چاہیے۔ امریکی کانگریس کے سامنے اپنی تقریر کا انہیں خاص خیال تھا۔ وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فی البدیہہ خطاب کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھے چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دیں۔ آخر میں انہوں نے حکم دیا کہ ان کا دورہ شروع ہونے سے چند روز قبل میں دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپنے سفیر مسٹر عزیز احمد کے ساتھ مل جل کر اس دورے کو نئے رخ کو بعنوان شائستہ نبھانے کی کوشش کریں۔ صدر ایوب کا دورہ شروع ہونے سے 4-5 روز قبل ہم تینوں واشنگٹن پہنچ گئے۔ وہاں پر مسٹر عزیز احمد نے ہمیں بتایا کہ پریزیڈنٹ کینیڈی بذات خود تو نہایت ذہین، روشن خیال اور حقیقت شناس انسان ہیں، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کے دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی جانب زیادہ مائل ہیں۔ اس لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ واشنگٹن میں صدر ایوب کی آمد سے چند منٹ پہلے پریزیڈنٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہوائی اڈے پر آ گئے۔ مسٹر عزیز احمد نے ان کے ساتھ ہم تینوں کا تعارف کرایا تو وہ مسکرائے اور بولے، میں مان گیا، صدر ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے وفد کا ہر اول دستہ تو پہلے سے ہی یہاں بھیج رکھا ہے۔ صدر کینیڈی اور مسٹر عزیز احمد نے جو سوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے وہ ایک ہی جیسے کپڑے کے بنے ہوئے تھے۔ یوں ہی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں یہ بات آئی، انہوں نے فوراً کہا، مسٹر ایمبیسیڈر، کیا یہ نیک فال نہیں کہ ہم دونوں نے ایک ہی سا لباس پہنا ہوا ہے؟ میں امید رکھتا ہوں ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیالی قائم رہے گی۔ صدر کینیڈی جوانی، رعنائی، خوش گفتاری اور ذہانت کا سیماب صفت پیکر تھے۔ صدر ایوب کے ساتھ 2 بار امریکہ کے دوروں میں مجھے صدر کینیڈی کو کئی بار کافی نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہر بار مجھے کہیں احساس ہوا کہ ان کی دل نواز مسکراہٹ اور چلبلاہٹ کے پردے میں ایک بے نام سا حزن و ملال بھی پوشیدہ ہے۔ صدر ایوب نے اپنے پہلے دورے امریکہ کو نہایت خوش اسلوبی، خودداری اور خود اعتمادی کے ساتھ نبھایا۔ مسٹر اور مسز کینیڈی نے بھی دل کھول کر ان کی خاطر مدارت کی، مذاکرات بھی اچھے رہے۔ اس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت میوچل سیکیورٹی ایکٹ میں ایسی ترامیم لا رہی ہے جن سے غیر جانبدار ممالک کو بھی معاشی اور فوجی امداد فراہم کرنا ممکن ہو جائے گا۔ صدر ایوب نے کہا، اگرچہ بھارت اس روس سے باضابطہ ہر قسم کی فوجی اور معاشی امداد حاصل کرتا رہتا ہے، لیکن امریکہ کی نظر میں وہ ہمیشہ ایک غیر جانبدار ملک ہی رہا ہے۔ اب اگر قانون میں مجوزہ ترمیم کے بعد بھارت بھی امریکن فوجی امداد کا قانونی طور پر حقدار بن گیا تو پاکستان جیسا آپ کا پرانا دوست کہاں جائے گا؟ صدر کینیڈی نے 2 ٹوک الفاظ میں برملا یہ یقین دلایا کہ امریکہ بلا شبہ پاکستان کی دوستی کی قدر کرتا ہے، اور صدر ایوب خاطر جمع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قسم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کو اعتماد میں لے کر اس سے ضرور مشورہ کرے گا، لیکن کہ صدر کینیڈی اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر سکے۔